دوستوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا گھر موجود ہے جسے چھوڑنے کی کوشش کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے دوست عبدالرحمن کی زبانی سنی ہوئی ایک ایسی داستان ہے جس نے مجھے کئی راتوں تک سونے نہیں دی۔ عبدالرحمن اپنی والدہ، والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سا گھر ہے، لیکن اس گھر کے اندر کچھ ایسا موجود ہے جو شاید عام نہیں ہے۔ عبدالرحمن کے مطابق جب بھی ان کی فیملی اس گھر کو چھوڑنے کا ارادہ کرتی ہے، اچانک ایسے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہیں واپسی اسی گھر میں آنا پڑتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات، اگر کوئی دوسری فیملی اس گھر میں رہنے کی کوشش کرے تو وہ زیادہ عرصے وہاں ٹھہر ہی نہیں پاتی، جیسے یہ گھر کسی خاص وجہ سے صرف ایک ہی خاندان کو قبول کرتا ہو۔ لیکن اصل خوفناک واقعہ ایک دوپہر کو پیش آیا۔ وقت تقریباً 2:30 بجے کا تھا۔ عبدالرحمن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن کچن میں نوڈلز بنا رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر اچانک اس کی بہن کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ وہ فوراً مڑی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ رکھنے کا احساس ہوا، ایسا جیسے کسی نے پورا وزن ڈال دیا ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر وہاں پھر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اب اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ جلدی نوڈلز بنا کر عبدالرحمن کے پاس آ گئی اور ساری بات اسے بتا دی۔ عبدالرحمن نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوتا، وہم ہے۔ لیکن اگلے چند منٹوں میں جو ہونے والا تھا اس نے ان کی فیملی کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ دونوں خاموشی سے کرکٹ دیکھ رہے تھے کہ اچانک عبدالرحمن کی بہن زور سے چیخی۔ اس کی آنکھیں پلٹنے لگی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ پورے گھر میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ عبدالرحمن گھبرا کر اس کے پاس بھاگا، اسے ہلایا، پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ گھر میں اس وقت کوئی بڑا موجود نہیں تھا، صرف عبدالرحمن اور اس کی بے ہوش بہن، جس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو رہا تھا۔ عبدالرحمن خوفزدہ ہو کر بالکنی میں جا کھڑا ہوا اور انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس کی والدہ واپسی آ جائے، شاید کوئی مدد مل جائے۔ لیکن پھر اس کی بہن نے اچانک آنکھیں کھول دی، اور جو کچھ عبدالرحمن نے اس کے بعد دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ اس کی بہن عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی، ایسی آوازیں جو ایک چھوٹی بچی کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کبھی زور سے چیختی، کبھی زمین پر عجیب حرکتیں کرتی، تو کبھی دیوار کی طرف دیکھ کر ہنستی، مسکراتی اور باتیں کرنا شروع کر دیتی، اور کبھی یوں لگتا جیسے کسی اور چیز نے اس کے جسم پر اختیار حاصل کر لیا ہو۔ عبدالرحمن خوف سے کانپنے لگا، لیکن اصل دہشت ابھی باقی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک فولڈنگ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک وہ کرسی خود بخود حرکت کرنے لگی، پھر زور سے فولڈ ہوئی اور زمین پر گر گئی۔ پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں ڈوب گیا۔ عبدالرحمن کو لگا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب میں پھنس گیا ہو۔ وہ اپنی بہن کو محفوظ جگہ لے جانے کے لیے اس کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بالکنی کی طرف لانے لگا، لیکن اس دوران وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ عبدالرحمن کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ تبھی اس نے دور سے اپنی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ پوری طاقت سے ہاتھ ہلا کر انہیں بلانے لگا۔ والدہ جلدی گھر آئیں۔ گھر کے باقی افراد بھی جمع ہوئے۔ انہوں نے بچی کو سنبھالا، دعائیں پڑھی
اور اس کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد صورتحال قابو میں آئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن کے مطابق آج بھی وہ اس گھر میں رہتے ہیں اور آج بھی وہاں بعض ایسی عجیب و غریب چیزیں محسوس کی جاتی ہیں جن کی کوئی آسان وضاحت نہیں ملتی۔ وہ کوئی چڑیل تھی یا پھر کوئی سایہ تھا، کوئی وہم یا کوئی نامعلوم وجہ، یا واقعی اس گھر میں کوئی پر اسرار چیز موجود ہے؟ یہ سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر آپ کبھی کسی گھر میں رہتے ہوئے بار بار یہ محسوس کریں کہ آپ کو وہاں سے جانے نہیں دیا جا رہا، تو شاید کچھ لمحوں کے لیے آپ بھی رک کر سوچیں گے کہ آخر اس گھر میں ہے کیا، کوئی چڑیل یا پھر کوئی سایہ۔